میاں بیوی کو دعوت دی جاتی ہے اور ان کے دو بڑے بڑے 15-15 سال کے بچے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں دو بندے تو بچے تو گریوی میں آئیں گے اور بچے بھی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو بندوں کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ سیٹھ صاحب اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہیں اور پھر ڈرائیور کو بھی بول دیتے ہیں بھائی اندر آ کے کھانا کھا لینا۔ تو یہ جو بن بلائے دعوتوں میں لے جائے جاتے ہیں لوگ، چاہے بچوں کی صورت میں ہو چاہے ڈرائیور کی صورت میں ہو، یہ سارا جو ہم بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں وہ ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو دعوت دی جائے اور وہ اس کو قبول نہ کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ یہ ولیمے کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولیمے کی دعوت تمہیں ملے اور تمہارے پاس کوئی عذر وغیرہ نہ ہو، کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، تو اس کو قبول کرنا اور اس میں جانا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جو بغیر بلائے کسی دعوت میں گیا تو وہ چور بن کر گھسا اور لٹیرا بن کر باہر نکلا۔ کیسے سخت الفاظ تاجدار کائنات نے اس بندے کے لیے ارشاد فرمائے جو بغیر دعوت کے لوگوں کی دعوتوں میں چور بن کر گھستا ہے اور چوری کا کھانا کھا کر وہاں سے لٹیرا بن کر باہر نکل جاتا ہے۔ 400 بندوں کی دعوت ہوتی ہے، کھانا بیچارے 450 کا بنواتے ہیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اور بہت سارے ایسے بے شرم رشتہ دار ہوتے ہیں کہ 2 بندوں کی دعوت ہے 4 بندے لے کر آ گئے۔ اب ہر رشتہ دار یا آدھی کوانٹٹی بھی اس طرح کی حرکت کرے کہ 2 بندوں کے ساتھ اضافی بندہ لے کر آ جائے تو یہ 400 بندے 600 بندوں کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے۔ اس بیچارے نے کھانا 450 کا بنایا، پورے خاندان والوں کے سامنے وہ بیچارہ ذلیل ہوا صرف اس وجہ سے کہ رشتہ داروں نے بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بھی لے کر آئے جو چور بن کر اس دعوت میں گھسے اور لٹیرے بن کے باہر نکلے۔ اپنے بڑے بچے جو باقاعدہ کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، ان کو اگر 2 بندوں کی دعوت ہے تو ایسے بڑے بچوں کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ ہاں بالکل چھوٹا بچہ ہے اور اس علاقے کا عرف یہ ہے کہ 2 بندوں کی دعوت دی جائے تو یہ چھوٹے بچے گریوی میں آ سکتے ہیں، اس کا کوئی برا نہیں مناتا۔ تو پھر یہ جو ایک بچہ ہے جو کھاتا پیتا وغیرہ نہیں ہے اس کو لے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 300 گاڑیاں آئی ہوئی ہیں اور 50 کے اندر ڈرائیور موجود ہے اور 50 کے 50 ڈرائیور اندر آ جائیں تو ڈرائیور بعض اوقات بڑے زبردست خوراک رکھنے والے ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات 2 بندوں کا کھانا کھاتے ہیں، تو یہ 50 بندہ اگر اضافی آ گیا تو یہ 100 بندوں کا کھانا کھا جائے گا اور وہ پھر ضائع بھی بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر میری شادی ہو رہی ہو اور فلاں بندہ اپنا ڈرائیور لے کر آ جائے، فلاں بندہ اپنا 15 سال کا بچہ لے کر آ جائے، فلاں بندہ اپنا دوست بھی لے کر آ جائے، تو مجھ پر کیا گزرے گی اور میں کیسے اپنی عزت بچانے کے لیے پریشان ہوں گا۔ تو جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ یہ والا عمل کرنا انتہائی غیر مناسب ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اجازت لے لیتا ہے دعوت دینے والے سے کہ بھائی آپ اجازت دیتے ہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، ہم دونوں آ رہے ہیں، تو بیٹا کیسے رہے گا؟ سامنے والا اجازت دے دیتا ہے، پھر آپ بے شک لے کر جائیں۔ لیکن ہر بندہ اجازت مانگنا شروع کر دے گا تو یہ بھی غیر مناسب ہے، کیونکہ اس نے اپنا 400-500 کا بجٹ بنایا ہوا ہے۔ اب ہر بندہ فون کر کر کے اضافی بندوں کی، یار میرا ڈرائیور بھی آئے گا، یار میرا دوست بھی آئے گا، یا میرا 15 سال کا بچہ ہے اس کو بھی اجازت دے دو، تو یہ سارے اجازتیں مانگنا شروع کر دیں گے تو اس کا بجٹ آؤٹ ہوگا اور یہ 500-550 کا کھانا بنوانا پڑے گا۔ تو سب سے شاندار یہی ہے کہ سامنے والے بندے کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ اس نے 2 بندوں کا کہا ہے تو میکسیمم 1 بندہ یا 2 بندہ چلے جائے، تیسرے بندے کی جرت بندے کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ لٹیرا پن ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ ایسا کوئی شخص بن بلائے آ گیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی غریب ہے، وہ دعوت کے اندر گھس گیا اور کھانا کھا رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بن بلایا، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو اختیار ہے، اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں، کھانا کھانے نہ دیں فوراً باہر نکال دیں، یہ بھی جائز ہے، اور اس کو کھانے دیں یہ بھی جائز ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ اگر مثال کے طور پر وہ چرسی قسم کا بندہ ہے اور عجیب و غریب قسم کا بندہ ہے جس کے ہونے کی وجہ سے آپ کی دعوت کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، تو پھر تو اس کو نکال دینا چاہیے، پیار محبت سے ذلیل بھی نہ کریں لیکن نکال دیں۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ غریب ہے، کافی دن کا بھوکا لگ رہا ہے، تو پھر کھانے دینا بہتر ہے، کھانے دینا بہتر ہے، اس کو معاف کر دینا بہتر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی رکھا ہے۔ وہ اگر داخل ہوتا ہے تو وہ تو گناہ کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو معاف کر کے اس کی غریبی کا احساس کرتے ہوئے اسے کھانے دیا تو یہ آپ کے لیے بڑا ثواب جاریہ ہے۔ آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں، چاہے ضرورت مندوں اس کو بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ سارے ضرورت مندوں کو اندر لے لیا تو میرے مہمانوں کو کھانا نہیں ملے گا، میری پوری خاندان کے سامنے جگ اسائی ہو جائے گی اور میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو جو ضرورت مند ہو اس کو بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں میری گنجائش ہے اور میں ان کو افورڈ کر سکتا ہوں تو بہتر ہے کہ ان کو نہ نکالا جائے۔